میرے پیارے بابا جان، بابا جان، بابا جان، میرے دل میں ہے ارمان، ہے ارمان، ہے ارمان، میں بھی مدرسے جاؤں گا، بنوں گا میں حافظ قرآن، بنوں گا میں حافظ قرآن، بنوں گا میں حافظ قرآن، بنوں گا میں حافظ قرآن۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے چوزن پیپل یعنی اسپیشل بندے کون ہیں؟ اور وہ جو ہے سو رسول اور فرشتوں کے ساتھ ہوں گے، یعنی جو اہل القرآن ہیں اللہ کے اسپیشل ون ہیں۔ وہ حدیث ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص بندے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کون ہیں وہ؟ کون ہیں وہ لوگ؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل القرآن یعنی اللہ تعالیٰ کے اولیاء اور اس کے خاص بندے ہیں۔ ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے۔ صحابہ کے سوال کرنے پر حافظ قرآن کی خاص فضیلت بیان فرمائی۔ یہی اولیاء اللہ ہے اور اللہ کے خاص بندے یعنی اسپیشل ون ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولیاء اللہ کے بارے میں، یعنی سورہ یونس میں ہے کہ یاد رکھو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں نہ ڈر ہے ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جو لوگ ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا خوشخبری ہے ان کے لیے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ تو اہل قرآن یعنی وہ لوگ جو قرآن کی تلاوت میں پابندی کرتے ہیں، قرآن کے معنوں میں غور و فکر کرتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں، ویسے لوگ جو اہل قرآن ہیں اللہ کے اسپیشل ون ہیں۔ یہ کافی نہیں ہے ہمارے لیے؟ یعنی موٹیویٹ ہونے کے لیے اور انکریجمنٹ کے لیے یہ اتنی بڑی بلیسنگ ہے اللہ کی طرف سے کہ یہ راستہ ہے، یعنی حفظ کرنا قرآن کو یعنی قرآن کو جو ہے سو حفظ کرنا اور اس راستے پہ چلنا کتنی بڑی بلیسنگ ہے کہ ہم اس پریویلیج یعنی آنر جو اللہ تعالیٰ کے اسپیشل پیپل ہوں گے، تو کیا ہم کو یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ کے ہم اسپیشل پیپل ہو رہے ہیں؟ دیکھیں دنیا میں اگر کوئی بھی جو ہیڈ ہے یا پریزیڈنٹ ہے، اگر ہم ان کے اسپیشل ون ہو گئے تو ہم کتنے خوش ہوتے۔ اگر دنیا کی بات لے لیں، دیکھیں ہم اگر ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیکھیے، کلاس میں اگر ٹیچر ہم کو پسند کرنے لگے، ہم کو اسپیشل ون اگر بتا دیں لوگوں کے سارے اسٹوڈنٹس کے سامنے، تو آپ کو کتنی خوشی ہوگی۔ اب یہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میرے یہ اسپیشل بندے ہوں گے، میرے یہ خاص بندے ہوں گے جو حافظ قرآن ہوں گے، تو کیا یہ کافی نہیں ہے ہم کو حفظ کرنے کے لیے؟ امام احمد رحمہ اللہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی یقرأ القرآن وهو ماہر به مع السفرة الکرام البررة والذی یقرأه وهو علیہ شاق له اجران۔ یعنی جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس میں ماہر ہے، اس کا حافظ ہے، تو قیامت کے دن لکھنے والے معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اگر یہ ایک حدیث کو غور کریں گے تو ریئلائز ہوگا، اور یہ حدیث کافی ہے ہمارے لیے کہ اللہ کا شکر گزار ہونا ہے اور حفظ کرنا شروع کر دینا چاہیے۔ اور شیطان ہم کو روکنے کی کوشش بہت کرے گا اور کئی ایکسکیوزز سامنے لائے گا، کیونکہ یہ بہت ہی نوبل بات ہے۔ اس سے ہٹانے کے لیے شیطان پورا ایڑی چوٹی کا زور لگائے گا۔ اللہ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کر دے جو حافظ قرآن ہیں، اور جو ہے سو ہم کو اس میں آسانی کرے اور ہمارے لیے مدد کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حافظ قرآن بنائے۔ میں تو ریکمنڈ کروں گی ایسے لوگوں کو جو
تفسیر کر چکے ہیں تو ان کے لیے بہت ہی آسان ہوگا. اور اگر اپنے بچے ہیں چھوٹے تو ان کو اگر کرا دیں تو وہ بڑے ہو کر پھر تفسیر بھی سمجھیں گے. پھر ساتھ میں یعنی سب سے پہلے تو تجوید سیکھنا ہے، پھر اس کو یاد کرنا ہے، کیونکہ تجوید کے بغیر اگر ہم یاد کریں گے تو وہ غلط یاد ہوگا، پھر اس کو نکالنا بہت مشکل ہوگا. تو اسی لیے پہلے جو ہے میں یہ ساری چیزیں گولڈن رول میں بتاؤں گی کہ کس طرح سے سٹارٹ کرنا ہے، کیا ہے. ابھی تو آپ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں کہ حفظ ہم کو کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے، اور یہ ساری بلیسنگز اللہ کی یاد کیجئے اور ارادہ کر لیجئے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد ضرور کرے گا. آگے کی حدیث ہے، جو لوگ حفظ کرنے میں سٹرگل کر رہے ہیں، یعنی ڈونٹ بی سیڈ، مایوس مت ہو. جو اٹک کے پڑھتا ہے، جو قرآن اس طرح پڑھتا ہے کہ وہ اس کے لیے بہت مشکل ہے، تو خوش ہو جائیے. اس کے لیے تو دوہرا اجر ہے، یعنی ڈبل ریوارڈ ہے، اس کے لیے ڈبل اجر ہوگا اس کے لیے. ایک اجر تلاوت کا، دوسرا مشقت برداشت کرنے کا. اس حدیث میں ایسے شخص کو تسلی دی گئی ہے کہ وہ پریشان نہ ہو، اپنا دل چھوٹا نہ کرے، بلکہ تلاوت میں اور حفظ کو پکا کرنے میں لگا رہے. اس کو اللہ تعالیٰ دوہرا اجر عطا فرمائیں گے. دیکھیے، ایک ایک نیکی کی بھی قلت ہوگی وہاں پر. ہم کو ایک ایک نیکی بھی بہت زیادہ لگے گی. بعض وقت تو بہت ایک نیکی کے لیے لوگ جو ہے سو ادھر ادھر بھاگیں گے. تو یہ دیکھیے دوہرا اجر ملے گا. اگر کسی کا ذہن کمزور ہے، وہ یاد کر نہیں سکتا، مگر اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، تب بھی اس کو اجر ہے، کہ ایک تو کوشش کا، ایک تو وہ تلاوت کرنے کا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قمر میں، ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے. اللہ کے ورڈز ہے، یہ مشکل نہیں ہے، آسان ہے. ہم صحیح سے نہیں کرتے، اسی لیے غلط طریقہ اپناتے ہیں. یعنی ہم جو بھی شروعات کرتے ہیں، یعنی یاد کرنے کا یا پڑھنے کا، تو وہ طریقہ صحیح نہیں ہوتا. اس وجہ سے ہم کو بہت مشکل ہوتی ہے، اور وہ غلط طریقہ اپناتے ہیں. جو حافظ قرآن ہیں وہ اسی دنیا کے ہیں، یعنی جو بھی حفظ کرتے ہیں وہ اسی دنیا کے ہیں. وہ تو مارس سے یا جوپیٹر سے تو نہیں آئے، ہمارے جیسے انسان ہیں. تو وہ جب کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. یہاں پر اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ کہاں ہم غلط ہیں، کیا غلطی کر رہے ہیں. وی نیڈ ٹو چیک اوور سیلف. کیونکہ ہم یہ سوچتے ہی نہیں کہ حفظ کرنا، حفظ کرنا بہت مشکل ہے. وہ حفظ کرے تو پھر یاد رکھنا، پھر زندگی بھر پڑھنا رہتا. تو اس چکر میں کام پڑے، ایسی سوچ آتی ہے. یہ سب شیطان کے وسوسے ہیں. ارے ٹائم نہیں ہے، ٹائم تو کبھی بھی، ٹائم تو کسی کے لیے رکتا نہیں، مگر وہ ٹائم کو استعمال کرنا آنا چاہیے. اور اس وقت کو غنیمت جانے، اور اس وقت کا پورا فائدہ اٹھا لیں. کیونکہ اسی دنیا، پھر زندگی ایک ہی بار ملتی ہے. اس کے بعد پھر آپ حسرت ہی حسرت کریں گے. اب اگلی طرف چلتے ہیں. حفظ کیوں کریں، یعنی حفظ، ہم قرآن کو حفظ کریں، اس کرنے کی کیا وجہ ہے؟ کیوں ہم قرآن کو حفظ کریں، یعنی کیا وجہ ہے کہ قرآن کو حفظ کیا جائے؟ کیونکہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ایک حرف پڑھنے پر ہم کو 10 نیکیاں ملتی، اور کئی برکتیں ہیں، اور یعنی اتنی بلیسنگز ہے، یعنی سو مینی بلیسنگز اٹس فار حافظ قرآن. جو حافظ قرآن ہیں، جو قرآن کو تلاوت کرتا ہے، یعنی امیجن کریں آپ حفظ کرتے وقت کتنی بار پڑھتے ہیں. جب تک یاد نہیں ہوتا ہم پڑھتے رہتے ہیں. تو سوچئے، جب ہم ایک حرف پڑھتے ہیں تو 10 نیکیاں ہیں. اب ہم وہ اتنے، یعنی ایک آیت ہے، اس میں کئی حرف ہوتے ہیں، یعنی کتنے حروف ہو جاتے. تو اب وہ بار بار ریپیٹ کرنے میں، یاد کرنے میں ہم کئی مرتبہ پڑھ لیتے ہیں. تو سوچئے کتنی ساری نیکیاں اس کو ملے گی. جو یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے. جو انسان جب حفظ کرتا ہے وہ بار بار ریپیٹ کرتا ہے، تو اور وہ اجر اس کا کتنا لکھا جاتا ہے، اس کا اندازہ بھی ہم نہیں لگا سکتے.
اور جو اس کو اپناتا ہے اس کو حاصل کر لیتا ہے، اور جو نہیں اپناتا وہ اس کو کھو دیتا ہے۔ تو یقین مانیے اگر ہم نہیں کریں گے تو اللہ کسی اور کو چوز کر لیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ گارنٹیڈ دیٹ ہی از گوئنگ ٹو پریزرو ہولی قرآن۔ اللہ سور، اللہ ڈزنٹ نیڈ ٹو سور، یعنی اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں، ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو ہم نہیں کرنا چاہتے تو اللہ تعالیٰ دوسروں کو چن لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے چوزن بندے بننا ہے تو ہم کو یہ سٹیپ، اس نوبل پاتھ پہ ہم کو یہ سٹیپ رکھنا ہے۔ انشاءاللہ اگر یہ نیت رکھ لیں اور یہ انٹینشن کے ساتھ ہم کریں گے تو آسان ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حافظ قرآن بنائے اور آسان کرے، ہم کو، ہماری فیملی کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے آل اولاد، ان سب کو حافظ قرآن بنائے اور ان میں شامل کرے اور قبول ہونے والا بنائے، کیونکہ ہماری نیتوں میں کھوٹ نہیں ہونا ہے۔ ان سب کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے گولڈن رولز میں انشاءاللہ۔ یہ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس پوزیشن میں رکھے کہ ہمارا ذہن اچھا ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں، ہم پڑھ سکتے ہیں اور ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ جب ہم کو، اگر یہ تو اور اچھی بات ہے، اگر کسی کو تجوید آتی ہے تو ایک پلس پوائنٹ ہے، اگر وہ اس کو قرآن کو سمجھتا ہے تو یہ اور بڑا، سب سے بڑا پلس پوائنٹ ہے، وہ معنی سمجھ سکتا ہے تو اور اچھی بات ہے۔ اگر یہ بھی نہیں سمجھ سکتا، کچھ بھی نہیں آتا، تو وہ سٹارٹ کرے، تجوید سیکھے، پھر اس کے بعد اس کو یاد کریں، پھر یاد کرتے کرتے بھی آپ جو ہے سو اس کے معنی پڑھ سکتے ہیں، معنوں کو سمجھ سکتے ہیں، پھر یاد کر لیں، پھر تفسیر کریں، تفسیر پڑھے، جو بھی آیت یاد کرتے ہیں تو اس کی تفسیر پڑھیں اور اس کے ٹرانسلیشن کریں، تھوڑا تھوڑا ہی صحیح مگر اس کو شروعات تو کریں۔ جب اگر یہ سب چیزیں اس کو حاصل ہے تو یہ بہت ہی اچھا پلس پوائنٹ، اس کے پاس اتنے پازیٹیو پوائنٹس ہے، تو پھر اس کے لیے صرف ایک ہی چیز کا ہے کہ وہ ایفرٹ لگانا ہے اس کو یاد کرنے کے لیے، بس اتنا سا کام ہے اس کے لیے، صرف اس کو یہ ایفرٹ لگانا ہے اور ریوائز کرنا ہے، اس کو یاد کرنا ہے، بس اتنا سا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ ہم کو یہ پوزیشن میں رکھا، تو ہم کیوں یہ پوزیشن کو ہم استعمال کریں اور یہ ٹائم کو، یعنی یہ وقت کو ہم اچھے سے اس کو استعمال کریں، اس کو ضائع ہونے سے محفوظ کر لیں، کیونکہ یہ راستہ ہم کو اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے تو اس راستے پر چلنا چاہیے۔ اللہ ضرور مدد کرے گا انشاءاللہ۔ یہ یاد رکھیے، حفظ کرنے والوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی اور جنت میں اعلیٰ مقام اور مقرب فرشتوں کا ساتھ، اور کیا چاہیے ہمیں؟ یہ یاد بھی رکھیے، شیطان ہم کو یہ کرنے نہیں دے گا، کیونکہ ایوری ون گیٹ ریوارڈ اکارڈنگ ٹو دیئر ڈیڈس، دوز ہو آر لیزی دے ول ناٹ گیٹ ایز مینی ایز دوز ہو آر ایکٹیو، یعنی جو ایکٹیو ہے وہ جو کریں گے ان کو جیسے ریوارڈ ملیں گے ویسے لیزی پرسن کو نہیں ملیں گے، یعنی ہر کسی کو اپنے اپنے مطابق، یعنی اکارڈنگلی جیسا جو جیسی نیکی کرے گا وہ اس کو تو ویسے ریوارڈ ملیں گے، مگر جو اس میں ایفرٹ لگائیں گے، جو جیسا ایفرٹ لگائیں گا اس کو ویسا ریوارڈ ملے گا۔ تو اس وقت کا صحیح استعمال کرتے ہوئے، زندگی بہت ہی چھوٹی ہے، اگر ہم اس وقت کو صحیح استعمال نہیں کریں گے وی آر گوئنگ ٹو لوز اٹ۔ دوسرا فائدہ حفظ کرنے کا یہ ہے کہ حافظ قرآن کو بے حساب اجر ہے، کیونکہ وہ کہیں بھی بنا قرآن کے قرآن پڑھ سکتا ہے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سفر میں ہو یا کوئی بھی کنڈیشن میں ہو یا کوئی بھی سچویشن میں ہو، رات ہو یا دن ہو، لائٹ ہو یا نہیں ہو، اندھیرا ہو، کبھی بھی کہیں بھی پڑھ سکتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی بڑی پریویلیج ہے، رائٹ ہے کہ نہیں؟ صحیح ہے نا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ جس نے قرآن کا ایک لفظ پڑھا اس کو 10 نیکیاں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حروف ہے،
بلکہ الف ایک ہے، لام ایک ہے اور میم ایک حرف ہے، یعنی 30 نیکیاں. سوچئے الف لام میم، یہ 3 حرف پڑھنے پر 30 نیکیاں. سوچئے حافظ قرآن کا کیا حال ہوگا، کتنی دفعہ پڑھتا ہے وہ، ایک لیٹر کے اتنی نیکیاں. امیجن کریے، ملینز ٹریلینز کتنے نئے نیکیاں ہوں گی. ایک ایگزامپل دیتی ہوں میں. ہم قرآن کھولتے ہیں تو فرسٹ کون سی صورت سٹارٹ ہوتی؟ سورہ فاتحہ، رائٹ. پھر سورہ بقرہ، پھر آل عمران، پھر اسی طرح 7th سورہ ہے، دیکھیے سورہ اعراف. وہ اعراف کیا لوگ ہے، اعراف کیا ہے معلوم ہے؟ ایک ایسا اعراف ہے جو جہنم اور جنت کے اوپر ایک وہ جو راستہ ہے، وہاں پر لوگ جمع ہوں گے. یعنی لوگوں کے نیکیاں برابر ہوں گی، نیکیاں بھی اور برائیاں بھی برابر ہوں گی. نہ وہ تو جنت میں جائیں گے نہ تو دوزخ میں جائیں گے، یعنی ان کا حساب ابھی ہوگا، ابھی باقی رہے گا. اگر اس کے پاس نیکی ایک بھی کم ہوگی تو وہ جہنم میں داخل ہوگا. تو دیکھیے، سوچئے اس جگہ پر اس وقت انسان کی کیا کیفیت ہوگی، کیسا وہ اس کو ہوگا. سوچ کر دیکھیے، اگر ویسے سچویشن میں خدا نخواستہ اگر ہم ہوں گے تو ایک نیکی اگر ہم کو مل جاتی تو ہم جنت میں چلے جاتے تھے. ایک نیکی کو ترسے گا وہاں پر. تو دیکھیے اب قرآن ہم پڑھیں گے تو کتنی بے حساب نیکیاں جمع ہوں گی، ایک حرف کے 10 نیکیاں. پھر رمضان میں اگر پڑھیں گے تو اس کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے. 1 سے 700 پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ جس کو جیسا چاہے اکارڈنگلی اس کی نیت کے مطابق اس کو بہت زیادہ اجر دے گا. تو سوچئے اگر اعراف کے لوگ یہ سوچیں گے اگر ایک نیکی کی کمی ہوگی تو وہ دوزخ میں چلے جائے گا. ایک نیکی اگر اس کو مل گئی، یعنی برابر اس کے نیکیاں بھی برابر ہے، برائیاں بھی برابر ہے. اگر ایک نیکی اگر اس کی ایکسٹرا ہوگی تو وہ سیدھا جنت میں چلے جائے. تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ ایگزامپل بہت ہی عمدہ ایگزامپل دکھا مجھے، کیونکہ اعراف میں ایک نیکی کے لیے ترسیں گے لوگ. تو قرآن کو حفظ کرتے رہیں تو پھر یہ بہت ہی بڑا فائدہ ہے قرآن کو حفظ کرنے کا، کہ کئی نیکیاں ہماری جمع ہو جائیں گی. اور ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مینٹل ایبیلٹی کو مینٹین کرے گا اور ہم کو جو سو بچائے گا سینلٹی سے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جو اس میں ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، یعنی قرآن کو سیکھنے میں، یاد کرنے میں، سمجھنے میں، یعنی بنا بریک کے جب ہم یہ ساری چیزیں کرتے ہیں تو جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے، کیونکہ اکثر ہوتا ہے کہ بوڑھے لوگ کی یادداشت جاتے رہتی، پھر وہ یعنی وہ دعا بھی ہے نا کہ نکمی عمر کو ہم پہنچنا، یعنی ہم کو وہ عمر سے بچانے کے لیے وہ دعائیں بھی ہے، صبح شام کے اذکار میں ہم پڑھتے ہیں. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ جب ایج ہوتے رہتی تو اس میں انسان باتوں کو مکس کر دیتا ہے، پھر کچھ یاد نہیں رہتا. تو یہ ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ وہ ہم کو پروٹیکٹ کریں گے، اور بنا بریک کے ہم یہ ساری چیزیں پڑھتے ہوئے رہیں، یعنی قرآن کے ساتھی بن کر رہیں گے تو اللہ تعالیٰ یہ ساری مینٹل ایبلٹیز کو اور یعنی ساری سینلٹیز سے ہم کو محفوظ رکھیں گے. سب سے مشکل مرحلہ ہے یہ جو لائف کا جو بڑھاپا جو ہے، وہ بہت ہی مشکل مرحلہ ہے یعنی اپنی زندگی کا. تو اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے اولڈ ایج کے وہ جو چیزیں ہیں تو ان ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے، جو حفظ کرتا ہے. تو ان کے ذہن کو اللہ تعالیٰ پروٹیکٹ کرتا ہے، اور ان کے سینے میں جب قرآن ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہیل فائر سے بھی پروٹیکٹ کرتا ہے. اور ایک ایگزامپل ہے، یہ میں سمجھتی ہوں کہ سارے لوگ جانتے ہوں گے، ایمن سویدی نام کے جو ایک اسکلفل ٹیچر ہے، ریسائٹر ہے، بہت ہی اچھے قاری ہے، بہت ہی اچھی تجوید ہے ان کی. تو ان کے ٹیچر کون تھے؟ ان کے ٹیچر، پھر ان کے ٹیچر، یعنی ان کی جو چین ہے کلوزسٹ اور ہائیسٹ جو چین ہے ان دا ورلڈ، یعنی ایمن سویدی کی، وہ جو ہے سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
سے ڈائریکٹلی وہاں تک پہنچتی ہے، ویسی چین ہے ان کی. یعنی ویسے ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو سکھائے، یعنی جو صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹلی سیکھے، پھر انہوں ان کو سکھایا، پھر ان کے اسٹوڈنٹ اس طرح سے ایمن سویدی تک ہے. ایمن سویدی وہاں سے ویسے ٹیچر سے سیکھے سو ہے. تو ان کو جو ہے سو ایک حدیث ان کے دل کو چھو گئی، تو وہ حدیث کی وجہ سے انہوں جو ہے سو حفظ کیے تھے. یعنی یہ حدیث جو ہے سو احمد ابو داود کی حدیث ہے، جو شخص قرآن پڑھے اور اس کے احکام پر عمل بھی کرے، یعنی قیامت کے دن حافظ قرآن کے ماں باپ کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی وہ چمک سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی. عزت و کرامت کا جوڑا بھی پہنائیں گے والدین کو. پھر اس کا کیا حال ہوگا جو خود حافظ قرآن ہوگا. تو ایمن سویدی کہتے ہیں کہ میں اپنے والدین سے بہت محبت کرتا ہوں، تو اس حدیث نے مجھے حفظ کرنے پر آمادہ کیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس نوبل پاتھ پر چلنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے لیے یہ آسانی فرمائے، اور ہماری اولادوں کو بھی یہ نعمت سے نوازے، اور ہم کو ہدایت دے کے ہم آسانی سے اللہ کے کلام کو ہمارے سینے میں محفوظ کر سکے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے. اور میں سارے تعلیم القرآن کے گریجویٹس کو بھی یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ وہ سارے کے سارے لوگ جتنے بھی تعلیم القرآن کے دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی لوگ تعلیم القرآن کو حاصل کر رہے ہیں اور وہ تفسیر اور ترجمہ یاد کر رہے ہیں، تو ویسے لوگ کو تو زیادہ سے زیادہ اس بات پہ توجہ کرنی چاہیے کہ حفظ بھی کرے، کیونکہ حفظ کرنے سے کیا کیا ریوارڈ ہے، کتنی اس کا اجر ہے اور کیا مقام ہے، یہ جاننے کے بعد تو ہم اس سے دور نہیں ہم کو رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حافظوں میں شمار کرے، اور حافظ بھی ایسا حافظ جو اللہ کی رضا کے لیے کرے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے خالص اللہ کے لیے کریں، دنیا کے فائدوں کے لیے اور دنیا میں نام ہونے کے لیے نہیں، بس اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور خالص نیت کے ساتھ اور یہ گڈ انٹینشن کے ساتھ ہم یہ حفظ کا سفر شروع کریں گے. جو نہیں کرے اور جو کرنے والے ہیں اور جو کر چکے ہیں اور جو کر رہے ہیں، ان سب کے لیے آسانی فرمائیں. اے اللہ ہم سب کو حافظ قرآن بنا کر اٹھا. جب ہم اللہ کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں گے تو ہم حافظ قرآن میں شامل ہو اور حافظ قرآن بنا کر ہم سب کو اللہ تعالیٰ اٹھائے اس وقت. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سنا ہے حافظ قرآن کے ماں باپ کو جنت ملتی ہے، تاج فخر ان کے سر پر شان اور عزت ملتی ہے. سنا ہے حافظ قرآن کے ماں باپ کو جنت ملتی ہے، تاج فخر ان کے سر پر شان اور عزت ملتی ہے. مجھے بھی ایسا موقع دے، جلدی داخلہ دلوا دے، مجھے بھی ایسا موقع دے، جلدی داخلہ دلوا دے. بنوں گا میں بھی عظیم انسان، بنوں گا میں حافظ قرآن.